اگر ہم کسی ایسے واقعے کی بات کریں جس نے انسانی تاریخ پر سب سے گہرے اثرات چھوڑے تو وہ ہے فتح مکہ۔ یہ واقعہ صرف ایک شہر کی ایت نہیں تھی بلکہ اخلاق اور انسانیت کی سب سے بڑی فتح تھی۔ آئیے اس کے چند اہم اور دلچسپ پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ خاموش پیش قدمی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا 8 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کو اتنا خفیہ رکھا کہ مکہ والوں کو لشکر کے قریب پہنچنے تک کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو لڑنے کا موقع نہ ملے اور خون خرابے کے بغیر شہر فتح ہو جائے۔ ابو سفیان کا اسلام لانا۔ قریش کے سردار ابو سفیان جو برسوں اسلام کے سخت ترین دشمن رہے تھے، جب مسلمانوں کے اس عظیم الشان لشکر کو دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت افزائی کے لیے اعلان فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے۔ عجز اور انکساری کی مثال۔ جب ایک فاتح کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو وہ فخر سے سر اٹھا کر چلتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اللہ کے حضور عاجزی سے اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اونٹ کے کجاوے کو چھو رہی تھی۔ بتوں کی صفائی۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا یعنی مبارک لاٹھی سے ان بتوں کو گرایا اور زبان مبارک پر یہ آیت تھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ عام معافی، سب سے اہم لمحہ۔ مکہ کے لوگ کعبہ کے صحن میں جمع تھے، وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے، انہیں گھروں سے نکالا اور جنگیں مسلط کیں، وہ اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے کہا، آپ کریم بھائی اور کریم بھتیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس واقعے کا نتیجہ، اس بے مثال معافی نے مکہ والوں کے دل جیت لیے۔ وہ لوگ جو تلوار سے مغلوب نہیں ہوئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اسیر ہو گئے اور پورا مکہ حلقہ بغوش اسلام ہو گیا۔ حضرت بلال بن رباح حبشی رضی اللہ عنہ کی شخصیت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور استقامت کی وہ روشن مثال ہے جس کی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ آپ اسلام کے پہلے مؤذن تھے اور ان چند خوش نصیبوں میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی۔ حضرت بلال کے بارے میں چند ایمان افروز پہلو یہ ہیں۔ آزمائش اور استقامت۔ حضرت بلال ایک حبشی غلام تھے اور امیہ بن خلف کے زیر اثر تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو امیہ نے ان پر ظلم کی انتہا کر دی۔ تپتی ہوئی ریت پر انہیں ننگا لٹایا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ سانس نہ لے سکیں، مکہ کے لڑکے انہیں گلیوں میں گھسیٹتے۔ ان تمام مظالم کے باوجود ان کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ ہوتا تھا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آزادی کا سفر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو انہیں ایک بھاری رقم دے کر خرید لیا اور اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سید یعنی سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سید یعنی بلال کو آزاد کیا۔ اسلام کے پہلے مؤذن۔ جب مدینہ منورہ میں اذان کی شروعات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو منتخب کیا۔ ان کی آواز میں وہ سوز اور تڑپ تھی کہ جب وہ اذان دیتے تو مدینہ کی فضا سحر زدہ ہو جاتی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی عزت تھی جو کسی انسان کو مل سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت۔ حضرت بلال کی زندگی کا محور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ وصال نبوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت بلال اتنے غمزدہ ہوئے کہ ان کے لیے مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے اذان دینا چھوڑ دی کیونکہ وہ جب بھی اذان کے لیے کھڑے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ خالی دیکھ کر ان کی ہچکی بندھ جاتی۔
وہ شام سیریا ہجرت کر گئے اور وہیں مقیم رہے۔ ایک بار حضرت بلال خواب میں زیارت نبوی سے فیضیاب ہوئے اور مدینہ آئے۔ اہل مدینہ اور حسنین کریمین کی فرمائش پر انہوں نے برسوں بعد اذان دی۔ روایات کے مطابق جب ان کی آواز اللہ اکبر مدینہ کی گلیوں میں گونجی تو لوگ گھروں سے روتے ہوئے نکل آئے۔ ایسا لگا جیسے عہد نبوی واپس آ گیا ہو، لیکن جب وہ اشہد ان محمدن رسول اللہ پر پہنچے تو جذبات سے مغلوب ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ ایک دلچسپ نکتہ، حضرت بلال کا لہجہ حبشی تھا اور وہ عربی حروف صحیح سے ادا نہیں کر پاتے تھے، مثلا شین کو سین پڑھتے تھے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی پکار اتنی مقبول تھی کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کی اذان کے بغیر صبح صادق نہیں ہوتی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز واقعہ ان کی سادگی اور ایمانداری سے متعلق ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں رنگ، نسل یا حسب نسب کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اصل مقام تقویٰ کا ہے۔ شادی کا دلچسپ واقعہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی نے ایک بار یمن کے ایک معزز عرب خاندان میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس زمانے میں عرب اپنے نسب پر بہت فخر کرتے تھے، جبکہ حضرت بلال ایک حبشی نسل سابقہ غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس خاندان کے سامنے جا کر نہایت سچائی اور عاجزی سے اپنا تعارف کرایا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں رسول اللہ کا خاص مؤذن ہوں یا میں کعبے کی چھت پر اذان لینے والا ہوں، بلکہ انہوں نے فرمایا، میں بلال ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، ہم دونوں حبشہ کے غلام تھے، ہم گمراہ تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہم غلام تھے، اللہ نے ہمیں آزادی دی۔ اگر آپ ہماری شادی اپنی بیٹیوں سے کر دیں گے تو الحمدللہ، اور اگر آپ انکار کر دیں گے تو اللہ اکبر۔ وہ خاندان حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اس سچائی اور سادگی سے اتنا متاثر ہوا کہ انہوں نے فوراً رشتہ قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت بلال نے اپنی سابقہ زندگی کو کبھی چھپایا نہیں، بلکہ اسے اللہ کے احسان کے طور پر بیان کیا۔ ایک اور ایمان افروز پہلو، جنت میں قدموں کی چاپ۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، اے بلال، مجھے اپنا وہ عمل بتاؤ جس پر تمہیں سب سے زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے کوئی بہت بڑا عمل تو نہیں کیا، بس میرا معمول یہ ہے کہ دن یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے تحیت الوضو کے نفل ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ یہ معمولی سا لگنے والا عمل اللہ کے یہاں اتنا مقبول ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں بلال کے قدموں کی چاپ چنا دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات اور آخری کلمات۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی اہلیہ غم سے پکار اٹھیں، ہائے کتنا افسوسناک منظر ہے۔ حضرت بلال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بلکہ یہ تو خوشی کا مقام ہے، کل میں اپنے پیاروں سے ملوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملوں گا۔ وہ موت سے ڈرتے نہیں تھے، بلکہ اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اذان محض ایک آواز نہیں تھی، بلکہ وہ عشق الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک ایسی صدا تھی جس نے تاریخ کے رخ موڑ دیے۔ ان کی اذان سے جڑے چند ایمان افروز قصے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، فتح مکہ اور کعبہ کی چھت پر پہلی اذان۔ یہ تاریخ اسلام کا سب سے یادگار لمحہ تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کعبہ کے اندر سے بت نکالے جائیں۔ جب کعبہ پاک ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ قریش کے سردار جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یا دیکھ رہے تھے، دنگ رہ گئے کہ ایک حبشی غلام کعبہ کی چھت پر کھڑا ہے۔ لیکن اسلام نے یہ پیغام دیا کہ بلندی رنگ یا نسل سے نہیں بلکہ ایمان اور تقویٰ سے ملتی ہے۔ حضرت بلال کی وہ اذان اعلان تھی کہ اب مکہ میں توحید کا پرچم ہمیشہ لہرائے گا۔ نمبر 2، جب اذان کے بغیر صبح نہیں ہوئی۔ ایک مشہور روایت جس کا مفہوم اکثر اہل محبت بیان کرتے ہیں کے مطابق حضرت بلال کا لہجہ حبشی تھا اور وہ عربی حروف کی ادائیگی میں تھوڑی مشکل محسوس کرتے تھے، مثلاً شاہ کو سا پڑھتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ مؤذن کسی ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو الفاظ بالکل درست ادا کرے۔ روایت ہے کہ ایک بار کسی اور نے اذان دی، لیکن کافی وقت گزرنے کے باوجود صبح کی روشنی نمودار نہیں ہوئی۔ صحابہ پریشان ہوئے تو وحی کے ذریعے پتہ چلا کہ جب تک بلال کی اشہد اللہ الہ الا اللہ عرش تک نہیں پہنچتی، اللہ تعالیٰ صبح کا سورج طلوع کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ یہ واقعہ ان کی بارگاہ الہی میں مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
نمبر 3، وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی خاموشی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال پر وہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ ان کی آواز چھن گئی۔ جب وہ اذان دینے کھڑے ہوتے اور اس مقام پر پہنچتے اشہد ان محمدن رسول اللہ، تو ان کی نظر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی جو خالی ہوتا۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگتے اور ان کا دم گھٹنے لگتا۔ آخرکار انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اے خلیفہ رسول، مجھے معاف فرما دے، میں اب اذان نہیں دے سکتا، میری روح نکل جاتی ہے، اور وہ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے۔ نمبر 4، برسوں بعد مدینہ میں اذان، ایک رقت آمیز منظر۔ برسوں بعد جب حضرت بلال خواب میں زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہوئے اور مدینہ حاضر ہوئے تو پورے شہر میں شور مچ گیا کہ بلال آ گئے۔ حضرت عمر فاروق اور حسنین کریمین یعنی امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے اذان کی فرمائش کی۔ جب حضرت بلال نے اسی جگہ کھڑے ہو کر اذان شروع کی جہاں وہ عہد رسالت میں کھڑے ہوتے تھے تو مدینہ کی فضاؤں میں ایک ارتعاش پیدا ہو گیا۔ لوگ اپنے گھروں سے روتے ہوئے نکل آئے، عورتیں اور بچے گلیوں میں نکل آئے، سب کو لگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے ہیں۔ وہ دن مدینہ کی تاریخ کا سب سے زیادہ رقت آمیز دن تھا، کیونکہ بلال کی اذان نے عہد نبوی کی یادیں تازہ کر دی تھیں۔ حضرت بلال کی اذان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ گلے سے نہیں، دل سے نکلتی تھی۔